24 नवंबर पीटीआई एहतजाज जो आजकल ज़ेरे बहस है, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते एहतजाज मुलतवी होने का खदशा मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर और एफसी के 9000 एहलकार मांग लिए, एमएनए के लिए 10,000 और एमपीए के लिए 5,000 वर्कर को लाने का पाबंदी पीटीआई ने आयद कर दी। लाहौर में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, 1909 कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्त पुलिस के हवाले कर दी गई और 103 कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। कैप्टन सफ्तर बाप बेटी के खिलाफ फट पड़े, नकदा कोका का शोर और बहुत कुछ कह दिया। उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह रब्बे करीम के मुकद्दस नाम से जो दिलों के भेद को सबसे बेहतर जानने वाला है, जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा और हमें कलम पकड़ने का फन अता किया और बोलने की ताकत अता की। आज ये है इजाफा न्यूज़ और ये प्रोग्राम है आज की बात और मैं आपका मेज़बान हूँ सैयद नजफ अली रज़ा शिराजी। आज मंगल का दिन है, 16 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी और 19 नवंबर 2024 ईस्वी, 6 मगर 2081 बकरमी का साल चल रहा है। और अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की सिमत। 24 नवंबर का एहतजाज, पीटीआई ने तैयारियां मुकम्मल तौर पे अपने सारे सिस्टम को बहाल करने के लिए अपनी तैयारियां कर ली हैं। हर तरफ उन्होंने अपने प्यादे भेज दिए हैं, जहां जहां उन्होंने अपना कोई सिलसिला शुरू करना है। एमएनएज और एमएनएज को, एमपीएज को तैयारी को हुक्म दे दिया गया है और कारकुनों को स्टैंड बाई कह दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने पूरे सिस्टम को संभाल के इस्लामाबाद की सिमत रख्ते सफर बांध लें। एहतजाज से कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्तों की बाज़गश्त ये पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख हो सकता है या मुलतवी किया जा सकता है। मुज़ाकरात में शामिल तमाम अफराद के नाम खुफिया रखे जा रहे हैं और उसे मुकम्मल सीग़-ए-राज़ में रखा जा रहा है और अगर उनके मुताबिक ये है कि अगर ये नाम ज़ाहिर हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मुज़ाकरात में नाकामी हो सकती है, इसलिए उन नामों को सीग़-ए-राज़ में रखा जा रहा है। अच्छा, बातचीत मस्बत पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है। मस्बत रद्द-ए-अमल हुआ तो हुकूमती शख्सियत जो है मुख्तदिर हल्कों को एतमाद में लेगी और पीटीआई को कुछ यकीन दहानियाँ करवाएगी और किसी भी मामले पर इत्तफाक से कबल हुकूमत को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मंजूरी हर सूरत में दरकार होगी। ज़राए के मुताबिक पस पर्दा हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं उसकी बहुत ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद की जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि वो अपना मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में जो एहतजाज की कॉल है वो वापस ले ली जाएगी और एहतजाज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया जाएगा या मुलतवी कर दिया जाएगा। मुमकिन ब्रेक थ्रो के लिए हुकूमत और पीटीआई की एक अहम शख्सियत हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल का राब्ता करवा चुकी है और वो उस पर काम जारी है। दोनों फ्रीकैन की जानब से राब्ता करने वाली शख्सियात के नाम सीग़-ए-राज़ में रखे जा रहे हैं, चाहे वो हुकूमती लेवल के लोग हैं या पीटीआई के लोग हैं, तो उनके नाम को किसी सूरत में ज़ाहिर नहीं कर रहे। इन नामों का इंकशाफ जो है राब्ता और मुज़ाकरात की कोशिशों को नाकाम बना सकता है, इसलिए इसको सीग़-ए-राज़ में रखा जा रहा है। अगर मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़े तो पीटीआई मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के बदले में एहतजाज का प्रोग्राम मनसूख कर सकती है, वापस ले सकती है। गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी का मामला उठाने के मुतल्लिक वाज़ेह आंदियाँ दे चुके हैं और आज क्योंकि एपेक्स की मीटिंग जारी है, एपेक्स कमेटी की मीटिंग जारी है, एपेक्स कमेटी में क्योंकि वज़ीर आज़म उसकी सरबराही करते हैं और कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ और आईएसआई के जो चीफ हैं वो और दीगर अहम शख्सियात वो इसमें शरीक होती हैं, तो वहाँ पे गंडापुर के लिए एक बेहतरीन मौका मुयस्सर होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से वहाँ गुफ्तगू कर सकें। अब इसके बारे में आगे क्या होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये क्योंकि गंडापुर पहले इस बारे में अंदिया दे चुके हैं, अगर वो उन्होंने इस पे काम किया तो यकीनन एक अच्छी पेशरफ्त होगी।
مذاکرات کا پہلا قدم پی ٹی آئی کو اسلام آباد تک اپنا 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے پروگرام کو واپس لینے پر قائل کیا جائے گا. تو یہ اس کا پہلا قدم ہوگا اس سارے مذاکرات کا. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک گروپ واضح طور پر موقف رکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اداروں کے ساتھ تصادم سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے. یہ ایک واضح ایک مطلب گروپ موجود ہے. وہ ہر صورت میں چاہتا ہے کہ اداروں سے اجتناب کیا جائے, اداروں سے جو تصادم و تصادم کا جو سلسلہ ہے ان سے اجتناب کیا جائے, اور کسی بھی صورت میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے جس سے مذاکرات کی جو ٹیبل ہے وہ سج سکیں. دوسری طرف دھرنے سے نپٹنے کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں. وفاقی دارالحکومت میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس نے رینجر اور ایف سی کے 9000 اہلکاروں کے لیے درخواست دے دی ہے کہ 9000 اہلکار جو انہیں پرووائڈ کیے جائیں, انہیں مہیا کیے جائیں, تاکہ وہ پی ٹی آئی کے جو اپنا احتجاج ہے اس پر کنٹرول کر سکیں. جبکہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 10,000 کارکنوں کی تعداد, بلکہ اس سے زیادہ کی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور مطالبات کی منظوری تک واپسی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں. اور مینڈیٹ کی واپسی, عمران کی رہائی کے بغیر واپس کسی صورت میں نہیں جائیں گے. پشاور میں مبشر بیوی نے ایک اجلاس سے خطاب کیا اور اس کی ویڈیو بھی جو ہے وائرل ہو چکی ہے, آڈیو وائرل ہو چکی ہے, جہاں پہ اس اجلاس میں مبشر بیوی کی تقریر کے دوران الجہاد الجہاد کے نعرے گونجتے رہے اور احتجاج کے لیے جو کنٹینر ہے وہ اس کو تیار کر لیا گیا ہے. یہ جنگ خان کی رہائی تک جاری رہے گی اور ملک کی بقا کے لیے جنگ ہے, یہ صرف خان کی رہائی کے لیے نہیں ہے, ملک کی بقا کے لیے. اجلاس سے بشرا بیوی نے خطاب کرتے ہوئے یہ جملے کہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ ہر ایم این اے 10,000 ورکرز اور ہر ایم پی اے 5,000 ورکر لانے کا پابند ہوگا, اور ہر ایم این اے اور ہر ایم پی اے اپنے بڑے احتجاج میں شامل ہونے سے پہلے جہاں سے انہوں نے روانگی کیا وہاں کی وہ اپنی ویڈیو شیئر کرے گا. جو ایسا نہ کر سکا تو اس کو آئندہ الیکشن میں کسی صورت میں پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی. اور یہ انہوں نے بڑی قدغن لگائی ہے, اور اس پہ اب آگے پیش رفت کیا ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے ایک پورا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے اور پورا ایک سسٹم بنا لیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیونکہ انٹرنیٹ کی جو پابندی ہوگی اور انٹرنیٹ کے متبادل کوئی نہ کوئی ذرائع ایسے استعمال کرنے پڑیں گے کہ احتجاج کے دوران کوریج مکمل طور پر ہوتی رہے. لاہور میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور 1909 ورکرز اور رہنماؤں کی فہرست پنجاب پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس میں بہت ساری گرفتاریوں کا سلسلہ باقاعدگی سے شروع کر دیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد جاری جو درج کی گئی تھیں 65 ایف آئی آر, ان ایف آئی آر میں جو شامل کارکنان ہیں یا رہنما ہیں ان کی تعداد ہے 1909. ان سب کو شامل کیا گیا ہے جو فہرست پولیس کو مہیا کی گئی ہے. پولیس نے اپنا کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور اس کی تیاریاں عروج پر ہیں, جس میں ابھی تک وہ 103 لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے کہ اگر احتجاج پرتشدد ہوا تو ہم اسے بھرپور طریقے سے روکیں گے اور پرتشدد احتجاج کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے, وہ ہے کیپٹن صفدر کے حوالے سے. کیپٹن صفدر اور نقدہ کوکا, یہ آج موضوع بحث ہے. کیپٹن صفدر باپ بیٹی نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ایک بھائی وزیر اعظم ہے اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ہمارے پاس کیا ہے, صرف نقدہ کوکا ہی ہمارے پاس رہ گیا ہے. اور کیپٹن صفدر کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایکا کرو. میرے خلاف ایکا کیا کریں گے, میری پشت پر میری پیٹھ پر اللہ کے ولی کا ہاتھ ہے. جنگل کا پرمٹ اٹھا لیں گے, کسی کی زمینوں پر قبضہ کر لو گے, جیب کاٹ لو گے. علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ
کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، جہاں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ انہوں نے اپنے جو اجتماع وہاں تھا علاقائی لوگوں کا، اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ جملے کہے۔ انہوں نے علاقے کے معززین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا، اور کیپٹن صفدر نے یہ بھی کہا کہ جس نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، جسٹس منیر پاکستان سے زیادتی کی، اور آج لوگ اس کی قبر پر کالا رنگ پھینکتے ہیں۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے 1953 میں مسلم مسجد پر فائرنگ کروائی، آج اس کی قبر گورا قبرستان میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں اس کی قبر پر۔ اللہ نے اس کو سزا دے دی ہے، اور یہ مت سوچو کہ ہم اقتدار میں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ حقیقی طاقت کا جو منبع ہے، مظہر ہے، صرف اللہ کی ذات مقدس ہے۔ انہوں نے آگے اس بات کو بڑھاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ گورنر جنرل غلام محمد نے وصیت کی تھی کہ مجھے مدینہ میں دفن کرنا، لیکن جب اس کی قبر کھولی گئی تو اس پر ایک بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور سانپ پر فائر کیے گئے، وہ نہیں مرا۔ گیس چھوڑی گئی، وہ بیٹھا رہا، تو سب نے کہا کہ مٹی ڈالو، اب وہ قیامت تک گورا قبرستان میں ہی دفن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ کیپٹن صفدر اتنا کھل کر بولے کہ سننے والے شستر رہ گئے۔ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، لوگوں کی جیبیں نہ کاٹو، یہ اصل اسلام ہے۔ یہ انہوں نے وہاں اپنے خطاب میں یہ جملے کہے۔ جب مسلمانوں کی صفحہ میں غدار جنم لیتے ہیں تو غداروں کے محلوں کے باہر آج بھی غداروں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ٹیپو کو شکست دینے میں اندر کے غداروں کا ہاتھ تھا۔ فلاں کے ساتھ ہونے سے کامیابیاں نہیں ملتی، اللہ کے ساتھ ہونے سے ہی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کہنا تھا کیپٹن صفدر کا، اور انہوں نے بڑے کھل کر اپنے سسر اور اپنی بیوی پر تنقید کی، اور بڑے کھل کے انہوں نے اپنے جملے استعمال کیے، اور بڑے تیروں اور بہت زیادہ تیر برسائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ نجف شیرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔